أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، جو تحبون، جو تمہیں محبوب ہو، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو، من شیء، کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ کل الطعام، سارے کا سارا کھانا، کان حلا لبنی اسرائیل، تھا بنی اسرائیل کے لیے حلال، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کر لیا اسرائیل علیہ السلام نے، علی نفسی، اپنے آپ پر، من قبل، سے پہلے کہ ان تنزل التوراۃ، تو تورات نازل ہو جاتی۔ قل، کہہ دیجئے، فاتو، پس لے آؤ تورات کو، فتلوہا، پس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ کافر تھے اور کافر رہیں اسی حال میں کہ، اور اسی حال میں دنیا سے بھی چلے جائیں، یعنی کافر کی حالت میں ہی، کفر کی حالت میں ہی وفات پا جائیں، تو ایسے لوگ جب دنیا سے اللہ کے سامنے جائیں گے، اس وقت جیسا بھی اللہ کو فدیہ دینا چاہے تو معافی نہیں ہوگی، وہاں پہ جان نہیں چھوٹے گی، جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا اس سونا زمین بھر کے دے دیں، پھر بھی اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا، اور نہ وہاں ان کو کوئی چھڑانے والا ہوگا، وَلَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی نفی شفاعت قہری کا بیان، یعنی اللہ کے سامنے کوئی بھی زور و زور دھکے سے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ کہتے تو بڑا ہے کہ فلاں چھڑا کے لے جائے گا، فلاں بابا ہمیں چھڑا کے لے جائے گا، فلاں کا ہم نے لڑ پکڑ لیا وہ لے جائے گا۔ نہیں نہیں، اللہ کے سامنے کوئی بھی کسی کو دھکے سے چھڑا کے نہیں لے جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ علماء جو اہل کتاب تھے نا، ان کے اندر دو چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، ایک تو حب جا اور ایک حب مال۔ حب مال یعنی مال کی محبت، اور حب جا مطلب مرتبے کی محبت۔ لوگ ان کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، ان کو جو ہے نا سامنے نذرانے پیش کرتے تھے، اور بڑا کچھ ان کو سمجھتے تھے، ان کی جو ہے نا وہ ہر وقت ان کی جو ہے نا جیب گرم ہی رہتی تھی۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا، یہ سارا کچھ پیری بریتی والا چکر ہی ختم ہو جائے گا، ہم تو پیر بنے بیٹھے ہیں اور لوگ ہماری گویا کہ پوجا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیا تو یہ مال بھی جائے گا اور یہ مرتبہ بھی جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اہل کتاب والے علماء یہ بات کان کھول کے سن لو، جس وقت تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو اور ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ بات عام بھی ہے، یہ سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز بندہ یہ ابرار کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اپنی محبوب ترین چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم خرچ کرو چاہے وہ محبوب ہو چاہے نہ ہو، فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر سنیے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے پڑھ کے صحابہ کرام کو سنائی۔ حضرت ابو طلحہ انصار میں سے سب سے بہترین مال تھا ان کے پاس، نبی علیہ السلام کی مسجد کے سامنے ان کے پاس بڑا کمال باغ تھا، جس میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے پانی وغیرہ پیتے، کھجوریں کھاتے، نبی علیہ السلام وہاں پہ بیٹھ کے آرام کیا کرتے تھے۔ اور وہاں پہ ایک کنواں بھی تھا جس کو بیر ہا کہا جاتا ہے۔ اب بیر ہا میں نبی علیہ السلام جا کے اس کا پانی پیتے، وہاں بیٹھے رہتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے مالوں میں دیکھا سب سے محبوب مال مجھے یہ اپنا باغ یہ لگتا ہے، تو آپ گواہ ہو جائیں میں نے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ صحابہ کرام یہ تھے،
آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنی طرف ذرا غور کر کے دیکھ لیں، صحابہ کی شان کو دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کیسی عظیم ہستیاں تھیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر آیت نازل ہوئی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ابو طلحہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ جو باغ ہے میرا، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، آپ نے بخ بخ، آپ نے فرمایا شاباش شاباش، یہ دیکھو یہ مال ہے، اچھا دیکھو یہ ہے مال سب سے بہترین، جو اس کو نفع بھی دے گا فائدہ بھی دے گا، لیکن آپ نے فرمایا اس طرح کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان باہر ہی خرچ کرے تو وہی اچھا ہے، دوسروں کے اوپر ہی خرچ کرے وہی اچھا ہے، اگر اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرے تو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض دفعہ انسان ایسے ایسے مل دیں گے آپ کو، گھر میں بچوں کے کپڑے پھٹے ہوں گے، کھانے کے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن باہر بڑے ٹیپ ٹاپ اور بڑا خرچ اور یہ اور وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، سارا نظام چلا رہا ہوتا ہے، باہر سمجھ رہا لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا پھنے کھا بندہ ہے بھائی، بڑا یہ کرا، لیکن گھر میں اس کی حالات بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ باہر کے غریب بندہ کو ملے گا، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں اگر تقسیم کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو دے گا، تو وہ سب سے زیادہ اس میں دوہرا ثواب ملتا ہے، رشتہ داری کا لحاظ رکھنے کا اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اور آگے مزید حتیٰ تنفقوا مما کے لفظ ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا بھی انسان، یہ نہیں تو ضروری ہے جتنا بھی انسان کو مال ہے، جو چیز اللہ اس کو محبوب ہے وہ ساری کی ساری خرچ کرے گا تو یہ ثواب ملے گا، تب یہ ابرار کی صف میں شامل ہوگا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ مما، اس میں سے جو چیز محبوب ہے، ساری کی ساری نہیں، بلکہ ایک چیز بھی اگر اللہ کے راستے میں دے دی تو یہ کیا ہو جائے گی، اس صف میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے یا وہ اللہ کے راستے میں خرچ زیادہ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہو گیا نا وہ چیزیں، لیکن وما تنفقوا من شیء، جو بھی تم خرچ کرو چاہے وہ تھوڑا سا ہو، چاہے محبوب نہ بھی ہو، پھر بھی ثواب کا مضمون ضرور ملے گا، لیکن دینا اچھا چاہیے۔ اگر اچھا نہیں دے سکتا، اگر اپنے آپ سے، بعض دفعہ انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ مال وہ انسان سے زائد ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ خراب ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ ایک چیز انسان نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بعض دفعہ وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتے، اس نے رکھ دیے، اس نے خراب کر دیا، ان کو ردی کر دیا۔ اب اگر کوئی ذرا مانگنے والا آ جائے اس کو وہ دے دے تو اس کے لیے بڑے اچھے ہیں وہ، اگر یہ دے رہا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ثواب اس کو ضرور ملے گا، لیکن اپنی محبوب ترین چیز دینے کے، اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب کیا ہے کہ انسان ابرار کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء، یہاں پہ بہت سارے واقعات اور بھی ہیں لیکن کافی ہے اتنا۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم خرچ کرو چاہے وہ محبوب نہ بھی ہو، فإن الله به علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ انسان خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ مجھے بڑی محبوب ہے، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، حالانکہ اس سے زیادہ محبوب اس کے لیے کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ وہ کیسے دل سے خرچ کر رہا ہے، اس کی اپنی محبوب ترین چیز خرچ کر رہا ہے کہ ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ نا آگے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر شبہ پیش کیا، اہل کتاب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر ایک شبہ پیش کیا۔ وہ کہنے لگے اگر آپ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو رب العالمین نے اونٹ کا گوشت حرام کیا ہوا تھا اور آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیمی کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ اللہ پاک نے بولا، قرآن کریم اس کا جواب دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ حرام نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ حرام نہیں تھا، بلکہ کیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو ویسے ہی حکیموں کی کہنے کی وجہ سے اس کو پرہیز کے چھوڑ دیا تھا۔ ان کو ارق النساء کی بیماری تھی۔ کیا تھا ان کو؟ ارق النساء کی بیماری تھی۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہاں سے نا ٹانگ سے نکل کے یہ وہ آخر تک اس کی نا درد جاتی ہے۔ نظر ماننے کے اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑ دوں گا۔ اب وہ اللہ پاک نے ٹھیک کر دیا تو کیا کہا؟ آج کے بعد میں ان کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ بڑا محبوب تھا ان کو، یہ کیوں کیا کہا جا رہا ہے؟ صرف نظر ماننی اس لیے، یا پھر حکماء نے کہا تھا کہ آپ یہ گوشت نہیں کھا سکتے، فلاں گرم ہو گیا فلاں، جیسے حکیم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، انہوں نے کہہ دیا کہ تو نے یہ نہیں کھانا، کہا جی ٹھیک ہے نہیں کھاؤں گا۔ اب وہی بات چلتی آ رہی تھی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ حلال تھا، حرام نہیں تھا۔
اللہ پاک نے یہی فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا جو حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر جان بوجھ کے ویسے حرام کر لیا تھا، یعنی پرہیز کی وجہ سے یا ارق النساء کی بیماری کی وجہ سے یا ویسے نذرانہ نذر جو مانی تھی اس کی وجہ سے، من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ سارا کچھ کب تھا؟ تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے، یعنی تورات جب نازل ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے پہلے حلال تھا سارا کچھ یہ، لیکن اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے کچھ بدعمالیاں کی اور خود اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، تب یہ جا کے ان کے اوپر حرام بن گیا، تب لوگوں نے اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کل فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات، بھائی تم کہتے ہو کہ تورات میں حرام ہے، لاؤ تورات دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حرام تھا، دکھاؤ کہاں پہ لکھا، چیلنج کیا ان کو، لاؤ اپنی تورات کو پڑھو، اس کو قل فأتوا بالتوراۃ، کہا کہ لاؤ تورات کو، فتلوها، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حرام تھا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ جھوٹ بول رہے تھے۔